اب سورت کا اختتام ہے، یہ آخری رکوع اور آخری آیات کریمہ یہ سورت کا خلاصہ ہوا کرتی ہیں، یعنی پوری سورت جن مضامین پر بات کرتی ہے جو آخری آیات کریمہ اور آخری رکوع کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اس سورت کے اندر قیامت کا بیان تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلیاں تھی اور انبیاء کا بیان تھا۔ تو آخر میں اب آ گیا قیامت کا بیان، جو کل ہم نے کچھ پڑھ لیا تھا کہ قیامت والے دن اللہ آسمانوں کو لپیٹ لیں گے، اللہ آسمانوں کو لپیٹیں گے، لپیٹنے کے بعد تمام کی تمام مخلوقات کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کما بدأنا اول خلق نعید۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَتَبْنَا، قسم بخدا ہم نے لکھ دیا تھا، فی الزبور، زبور کے اندر، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد یعنی تورات کے بعد کیا لکھا تھا، ان الارض، کہ بے شک زمین کا، یرثھا، ہم وارث بنائیں گے، عبادی الصالحون، اپنے نیک بندوں کو۔ اب زبور سے کیا مراد ہے؟ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ زبور سے مراد یہ تورات ہے اور ذکر سے مراد تمام آسمانی کتابیں ہیں۔ تو جو بھی ہو، بات ایک ہی ہے کہ زبور کے اندر ہم نے یہ بات لکھ دی تھی کہ اللہ وارث بنائے گا اپنے بندوں کو زمین کا۔ زمین کا وارث کیسے بنائیں گے؟ تو اس کے اندر بھی مفسرین کے دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ زمین جس کا وارث بنایا جائے گا نیک لوگوں کو، یہ جنت کی زمین ہے، اور 8ویں سپارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں اس مضمون کو کہ اللہ قیامت والے دن صرف اور صرف جنت کے اندر داخل کرے گا تو مومنوں کو کرے گا، مومن کے علاوہ کوئی جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ کافر ہے، دنیا کے اندر جیسی بھی زندگی اس نے گزاری ہے، ساری کی ساری زندگی اگر وہ خرچ کرتا رہا ہے لیکن کلمہ نہیں پڑھا تو اسے وہ کلمہ نہ پڑھنا، یعنی اس کا کفر جو ہے وہ جنت کے اندر لے کر نہیں جا سکتا۔ دوسری تفسیر جو اس کی کرتے ہیں مفسر، وہ فرماتے ہیں ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، کہ نیک لوگوں کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا اللہ ان کو زمینوں کے اوپر بکھیر دیں گے، جتنا ایمان ہوگا دنیا کے اندر اتنی زمین اللہ مومنوں کو الٹ کر کے دیں گے۔ صحابہ کے دور اور نبی علیہ السلام کے دور کو اگر اٹھا کر دیکھا جائے تو اس آیت کا مصداق ہم کو صحیح سمجھ میں آئے گا۔ اس وقت دین کیسا تھا، ایمان کیسا تھا ان لوگوں کا، تو انہوں نے دنیا کو کیسے فتح کیا، قیصر و کسریٰ ان کے قدموں میں کیسے آیا۔ آج کے دور کو اگر اٹھا کر دیکھیں تب بھی آیت صحیح سمجھ میں آتی ہے کہ آج ایمان والوں کا ایمان کس حالت کا ہے کہ کافر غالب ہے، مسلمان مغلوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اپنے سے دیکھ لیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کتنے دین ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن ہماری زندگیوں کے اندر دین کتنا ہے؟ اگر کوئی ایمانی غیرت کا تقاضا آتا ہے، ایمانی مسئلے کی بات آتی ہے، اور ایک طرف پر رواج اور رسم کی بات آتی ہے، خاندان کی بات آتی ہے، تو کیا ہم اٹھ کر بول سکتے ہیں؟ ایک مسجد کا عالم وہ اٹھ کر اپنی خاندانی غیرت کے سامنے اٹھ کر بات نہیں کر سکتا، دب جاتا ہے، عام لوگوں کی اور کیا بات کریں گے؟ تو پھر آج پھر دیکھ لیں کہ دنیا کا جو زیادہ حصہ ہے، زمین کا جو زیادہ حصہ ہے، وہ کس کے پاس ہے؟ کافروں کے پاس ہے یا مسلمانوں کے پاس؟ تو اللہ فرماتے ہیں یرثھا عبادی الصالحون، جتنے نیک لوگ ہوں گے اتنا زیادہ زمین کا حصہ ہم انہیں دے دیں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا، اب قرآن کا تذکرہ آ گیا ہے، بے شک اس قرآن کے اندر لبلاغا، نصیحت ہے، تبلیغ ہے، کفایت ہے، لقوم عابدین، عبادت گزار قوم کے لیے۔ جو لوگ عبادت گزار ہوں گے، اللہ کے اوپر ایمان لانے والے ہوں گے، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو اہمیت دینے والے ہوں گے، قرآن کی کوئی اہمیت ہوگی، وہ قرآن ان کو تبلیغ کرے گا، قرآن سے وہ نصیحت حاصل کریں گے۔ تبلیغ کا اصل نام ہی ہے کہ انسان نصیحت حاصل کرے۔ تو ظاہری بات ہے جو مبلغ ہوگا، جو لوگوں کو تبلیغ کرے گا، خود اس کا سب سے پہلے درست ہونا ضروری ہے۔
اگر خود مبلغ جو تبلیغ کرنے والا ہے اس کے اندر اگر کمی ہے تو لوگ اٹھیں گے، سب سے پہلے اس کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، اس کے بعد کوئی بات وہ کریں گے۔ تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اے ہمارے محمد، اے محمد الرسول اللہ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا الا رحمۃ للعالمین، مگر جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت ہے، اللہ نے انہیں بھیجا ہے تمام جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر۔ عالم کسے کہتے ہیں؟ ما سوى اللہ، اللہ کے علاوہ جو چیز ہے وہ عالم ہے، یاد رکھ لیں۔ جنات، انسان، فرشتے، جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی چیزوں کا نام آپ کی زبان پر آتا ہے، جانور ہے یعنی جنات ہیں، جو چیزیں بھی ہیں وہ ساری کی ساری کیا چیزیں ہیں؟ عالم ہے۔ اور اللہ نے محمد الرسول اللہ کو ان تمام کے لیے کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ایک رحمت بنانے کی سب سے پہلی مثال آپ کے سامنے کہ اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محمد الرسول اللہ، میں اس وقت تک ان لوگوں پر عذاب نہیں بھیجوں گا جب تک کہ آپ ان کے اندر موجود ہیں۔ یہ رحمت ہے۔ پھر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ہر قوم کے اوپر اس وقت عذاب آ جاتا تھا جب وہ لوگ گناہ کے اوپر جمع ہو جاتے، چاہے وہ ایک گناہ کرتے یا دو گناہ کرتے، عذاب فوراً آ جاتا تھا ان پر۔ قوم لوط کو دیکھ لیں، قوم نوح کو دیکھ لیں، جتنی بھی قومیں ہیں۔ لیکن اس امت نے ان تمام امتوں کے تمام گناہوں کو اپنے اندر جمع کیا ہوا ہے۔ زنا ہو رہا ہے، شراب پی جا رہی ہے، لواطت ہو رہی ہے، ہر قسم کا گناہ ہو رہا ہے، عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ ایک یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں۔ اور ادھر فرما دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، پھر رسول اللہ جانوروں کے لیے رحمت ہے۔ تو بخاری شریف کو اٹھائیں ذرا پڑھیں، آپ کو کئی قصے ایسے مل جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانور بھی شکایتیں لے کر آیا کرتے تھے اور آ کر کہتے تھے کہ ہمارا مالک ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ پتہ چل گیا کہ تمام جہانوں کے لیے محمد الرسول اللہ کو کیا بنا کر بھیجا ہے؟ رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آپ فرما دیجئے صرف اور صرف وحی کی جاتی ہے الیہ، میری طرف۔ کس بات کی وحی کی جاتی ہے؟ انما الہکم الہ واحد، کہ میرا اور تمہارا جو معبود ہے، الہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ ہے، میرا بھی اور ایک کافر تمہارا بھی، پالنے والا وہ ایک ہے، الہ نہیں۔ فہل انتم مسلم، کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لاتے؟ تم مسلمان نہیں ہوتے؟ یعنی مسلمان بن جاؤ، ان باتوں کو مان جاؤ کہ پالنے والا وہی ہے، جو کچھ کرنے درنے والا ہے وہ وہی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، آپ کی بات کو نہ سنیں، فَقُلْ، آپ فرما دیجئے آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ، میری طرف سے برابر اعلان ہو گیا ہے تمہارے لیے، میرے احکام جو ہے وہ علی اعلان تمہیں بیان کر دیے ہیں کہ کلمہ پڑھو گے تو اپنا بھلا ہے، تمہارا جنت ملے گی، کلمہ نہیں پڑھو گے تو کافر ہو کر مرو گے، آگ کے اندر جلو گے، اور دنیا کے اندر بھی عذابات تمہارے اوپر آئیں گے۔ وَإِنْ أَدْرِي، رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، اقریب، کیا قریب ہے، ام بعید، یا دور ہے، ما توعدون، جس چیز کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے بارے میں علم نہیں تھا کہ قیامت کب آئے گی۔ حضرت جبرائیل آئے، سوال کیا کہ قیامت کب آئے گی؟ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ اے سوال کرنے والے، جتنا علم تجھے قیامت کے بارے میں اتنا ہی مجھے ہے، اس سے زیادہ مجھے نہیں، یعنی تجھے بھی قیامت کے بارے میں پتہ نہیں اور مجھے بھی پتہ نہیں۔ ادھر اللہ نے پھر زبان سے قرار کروا دیا کہ قیامت کے بارے میں مجھے پتہ نہیں۔ وَإِنْ أَدْرِيَ قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ، کیا قریب آنے والی ہے یا دور ہے، مجھے پتہ نہیں۔ لیکن علامات قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے کہ قیامت کے قریب قریب کیا ہوگا، رسول اللہ نے بتا دیا۔ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ، بے شک وہ پروردگار، يَعْلَمُ الْجَهْرَ، وہ جانتا ہے، يَعْلَمُ الْجَهْرَ، وہ جانتا ہے اونچی بات کو، من القول، بات میں سے، وَيَعْلَمُ، اور جانتا ہے، ما تکتمون، جن باتوں کو تم چھپاتے ہو۔ وہی بات چلی آ رہی ہے۔ رسول اللہ کو تانے دیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا کرتے تھے،
تو اللہ فرماتے ہیں ان سے محمد رسول اللہ کہہ دیجئے کہ تمہارا پروردگار پوشیدہ اور ظاہر دونوں باتوں کو جانتا ہے. وَإِنْ أَدْرِي اور میں نہیں جانتا. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ شاید کہ یہ قیامت کا علم چھپانا تمہارے لیے آزمائش ہے. اور پختہ بات ہے یہ آزمائش ہے. اگر اللہ قیامت کا علم بتا دیتے ہمیں پتہ ہوتا کہ قیامت فلاں دن آتی ہے. اب خود بتائیے کہ کوئی ہوتا شخص گناہ کرنے والا؟ کوئی گناہ نہیں کرتا. سارے کے ساروں کو پتہ ہوتا جی قیامت آ رہی ہے, ہم نے گناہ نہیں کرنا. قیامت کا علم چھپا کر ہی امتحان لینا مقصد تھا. قیامت کا علم بتا دیتے پھر امتحان کا وہ مقصد نہ رہتا. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ لیکن آخر میں فرما دیا یہ سامان ہے, فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے. إِلَىٰ حِينٍ ایک وقت مقرر تک. وقت مقرر ہے, قیامت نہیں آنکھ بند ہونا. انسان کے آنکھ بند ہونے تک دنیا سے نفع اٹھانا ہے. جس دن آنکھ بند ہوگی کوئی دنیا میں نفع نہیں اٹھا سکتے. آپ آنکھ بند ہوگی تو آپ اپنی پراپرٹی سے یا آپ اپنی اولاد سے کسی قسم کا کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں. اس وقت تو انسان اتنا بھی نہیں کہہ سکتا کہ میری قمیص نہ نکالو, میری شلوار نہ نکالو. اتنے انسان نہیں کہہ سکتا. پڑا ہوا ہے, کوئی ہاتھ کو ادھر کھینچ رہا ہے, کوئی ادھر کھینچ رہا ہے, کوئی ٹانگ کو کس طرف لے کر جا رہا ہے, کوئی ناک میں پانی ڈال رہا ہے, کوئی منہ میں ڈال رہا ہے, کوئی اور جسم پر ڈال رہا ہے. اس وقت تو انسان کچھ نہیں کر سکتا. اللہ فرماتے ہیں کر لو جتنا کرنا ہے کافرو. وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ یہ سامان ہے تمہارا فائدہ ہے ایک وقت مقررہ تک. جب وہ وقت تمہارے اوپر آ جائے گا پھر ہم تم سے پوچھیں گے کہ کیا ہے ابھی معاملہ. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب احکم اے میرے پروردگار تو فیصلہ کر دے بالحق کی سچ کے ساتھ. حق اور باطل کے اندر تو فیصلہ کر دے. اور دعا قبول ہوئی. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ نہ ہوا. فتح مکہ کو آپ اٹھا کر ذری دیکھیں تو انسان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جاتی ہے کہ کیسے مسلمانوں نے مکہ کو فتح کیا. اور وہ کافر جو ایک وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے اوپر آئے ہوئے تھے, آج وہ ڈر رہے ہیں, جگہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کون سی ایسی جگہ ہو جہاں پر ہمیں پناہ مل جائے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, کوئی ادھر بھاگ رہا ہے, اور ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ آج محمد ہمارے ساتھ کیا کریں گے. فیصلہ ہو گیا. اور ربنا الرحمن اور ہمارا پروردگار الرحمن وہ رحمان ذات ہے, مہربان ذات ہے. المستعان جو سننے والی ہے. علی ما تصفون ان باتوں کو جو یہ لوگ گڑھتے ہیں. یہ لوگ گڑھتے ہیں, کبھی کہتے ہیں محمد شاعر ہے, اور کبھی کہتے ہیں محمد نعوذ باللہ مجنون ہے, اور کبھی کہتے ہیں محمد قرآن گڑھ کر لے کر آ رہا ہے.